لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ حدیث پاک کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں علم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی تھی۔ اس کے بعد حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کے راوی حضرت زر بن حبیش ہیں، جو حضرت صفوان بن عسال کے پاس آئے تھے، پہلی بات تو انہوں نے ایک مسئلے کے متعلق پوچھی، دوسری بات انہوں نے پوچھی محبت کے متعلق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد انہوں نے نقل کیا کہ ایک سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی چند لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے مقام و مرتبے کا نہیں ہے، یا ان تک ابھی تک ان کے پاس پہنچا نہیں ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی کا حشر قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ بہت ہی اہم بات کی طرف اس حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آدمی کی دوستی، آدمی کی محبت، دلی تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو نہایت متقی ہو، پرہیزگار ہوں، اللہ والے ہوں۔ دلی تعلق آدمی کا جو ہو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو بالکل اللہ والے ہو، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہو۔ یہی دوستی مطلوب ہے، یہی محبت مطلوب ہے اللہ کے پاس۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور محبت ہوگی جس کا مقصد صرف دنیا کا ہوگا، دین کا نہیں ہوگا، تو پھر یہ دوستی، پھر یہ محبت، اس پر وہ فضیلت نہیں ہے، اس پر وہ وعدے نہیں ہیں جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ پہلی بات جو بیان کی گئی، قیامت کے دن آدمی کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کی محبت ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو اللہ والے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو اللہ جگہ دے گے، ان 7 لوگوں میں سے 2 لوگ وہ بھی ہیں رجلان تحابا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اجتمع علیہ، اللہ کے نام کی وجہ سے وہ جڑے، وتفرق علیہ، اور اللہ کے نام کی وجہ سے وہ الگ ہوئے۔ تو ایسے 2 لوگوں پر بھی یہ وعدہ ہے، ایسے 2 لوگوں پر بھی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی۔ دوسری بات، اور بھی احادیث کے اندر دوستی کے متعلق، دوست کے متعلق ہدایات موجود ہیں کہ آدمی کو کس کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ آدمی عام طور سے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آدمی خوب دیکھ لے کہ اس کی دوستی کس سے ہے، کہ اس کا تعلق کس سے ہے، اس کی محبت کس سے ہے۔ آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث پاک سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی بہت سے مرتبہ حضرات کی خدمت میں بات آئی کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ ایک لفظ کے لیے کئی معنی اور کئی معنوں کے لیے ایک لفظ اس کے اندر آتا ہے، پایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک لفظ خلیل کا بھی ہے کہ اس کے معنی دوست کے ہیں۔ دوست کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، ایک صدیق ہے، ایک زمیل ہے، ایک رفیق ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کے اندر ایک کیا ہے؟ خلیل ہے۔
خلیل کہتے ہیں بالکل جگری دوست، پکا دوست، جس کو ہم لوگ جگری دوست کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں خلیل کہا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں خلہ، عربی میں جو خلہ ہے اس کی انگلش میں تعبیر کی گئی ایکسٹریملی کلوز فرینڈشپ، یعنی بالکل ان کا تعلق ایسا ہو کہ بھائی سے بڑھ کر جن کا تعلق ہوتا ہے دوستی سے، اس دوستی کو خلہ کہتے ہیں اور ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ آدمی کی دوستی یعنی الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے پکے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آدمی خوب غور کر لے کہ اس کا پکا دوست کون ہے۔ کیا اس کا پکا دوست اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات قرآن پاک کے اندر جو بیان کی گئی یہی خلیل سے متعلق، کہ اگر آدمی کی دوستی دنیا کے اندر صحیح نہیں ہوگی، دنیاوی مفادات پر صرف اس کا مقصد ہوگا، تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایسی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، ایسی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن جگری دوست، پکے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا خلیل کی جمع اخلاء، الاخلاء یہاں پر بیان کیا گیا کہ معمولی دوست وہاں پہ دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ جو گہرے دوست ہوں گے، پکے دوست ہوں گے، وہ لوگ کل قیامت کے دشمن ہوں گے، کیونکہ ان کی دوستی کی بنیاد، ان کی دوستی کا مقصد محض دنیاوی مفادات تھے، آخرت سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا، دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ دوستی ان کی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دوستی اگر آدمی کی دنیا کے اندر صحیح نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن آدمی حشر کے میدان میں افسوس کا اظہار کرے گا۔ افسوس کا کیا اظہار، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہا کل قیامت کے دن آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھوں کو چبائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا افسوس کے مارے، اور کہتا جائے گا کاش میں رسول کو اپنا خلیل بنایا ہوتا، وہ مجھے اچھی راہ کی رہنمائی کرتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہ آج میرا انجام بہت اچھا اللہ کے پاس ہوتا، لیکن اس کو میں نے دوست بنایا تھا، اس نے کیا کیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے اللہ کا کلام آنے کے بعد، اللہ کی یاد دہانی آنے کے بعد مجھے اس سے غافل کر دیا، تو آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کو اس طرح کا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ دوستی جو ہوتی ہے عزیز بھائیوں، یہ دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یہ دین کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر دنیائی مفادات اس کے اندر صرف دنیائی مفادات ہیں تو پھر ہماری دوستی خطرے میں ہے۔ تو ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کر ایک جگہ کہ ہماری دوستی جتنے لوگوں کے ساتھ ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس دوستی کا، اور دوستی کس بنیاد پر ہے یہ بھی دیکھیں۔ اگر ہماری دوستی اسی کے متعلق ہے جو باتیں بیان کی گئی حدیث میں تو بہت مبارک۔ اگر ہماری دوستی ان باتوں کے علاوہ پر ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی دوستی کو سچا بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری دوستی سچی ہوگی تو ہم یہاں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں تو لامحالہ ہم کو کامیاب ہونا ہی ہے، کیونکہ اس کے متعلق فضائل بیان کیے گئے، اس کے متعلق اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی افادیت ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اچھے دوست نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔